الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے خلاصہ قرآن، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 13واں پارہ 3 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ یوسف کی بقیہ آیات ہیں، دوسرا حصہ سورہ رعد مکمل پر مشتمل ہے، جبکہ تیسرا حصہ سورہ ابراہیم مکمل پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کی بات کریں تو اس کو تفصیل کے ساتھ پچھلے پارے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سورہ رعد ہے تو سورہ رعد میں خصوصیت کے ساتھ 5 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے ان لوگوں کو چیلنج کرنے کے لیے، منکرین اور مخالفین کو، کہ جو قرآن پاک کو اللہ کے علاوہ بشر کا کلام سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کے دلائل، اپنی قدرت و جلالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلندیوں پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم میں چلانا، پھیلاؤ اور پہاڑوں کا اس میں لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر، فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور وہ بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے تو اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جس کو بادلوں کو چلانے پر مامور کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی میں اپنے اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی طرف سے تفویض کی ہوئی ڈیوٹی کو انجام دینا ہی یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں اپنی قدرت کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں اور پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا رہے جھاگ تو وہ زائل ہو جاتے ہیں، جبکہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل میں فرق کو واضح کرنے کے لیے اپنی قدرت کی مثالیں پیش فرماتا ہے، اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرکین و کفار تو اس بات سے متعجب ہیں کہ ایک مردہ ہڈیوں میں کیسے زندگی ڈالی جائے گی، جبکہ ان کا باعث تعجب باعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان کا تعجب سے اس بات کو کہنا باعث تعجب ہے کہ مردہ ہڈیوں میں کیسے زندگی ڈالی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پکے عہد کو توڑتے نہیں، اور قرابت کے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر نافرمانوں اور اشقیاء کے لیے فرمایا کہ یہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ کے آخر میں کفار قریش کے ناروا مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی اور مردے کلام کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مسلمان کفار کی ان بیہودہ باتوں سے نہ امید نہ ہوں، بلکہ اللہ کی مشیت اگر اس پہ ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ
اپنے اختیار سے نیکی کرنے والے کو جزا ملے اور بدی کرنے والے کو سزا ملے۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ انبیاء محض کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے معجزات پیش کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن پاک کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ ہر وقت کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے رسول کو بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا، تاکہ اللہ کے احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے ہر زمانے کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں کو یہی کہا کہ تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، مگر نہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ بالآخر انجام جو ہے وہ ہر جابر سرکش کا ہلاکت ہی ہوا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے بتایا جا رہا ہے، کافروں کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن ایک ہوا کا جھونکا آئے اور سب کچھ اڑا کر لے جائے۔ فرمایا کہ تمام کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کے کمزور ان کے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو آج اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہماری کوئی مدد کرو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں چھڑانے والا خود کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کر دیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، تو خود کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہیں کرو، آج ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ پاک کے پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ رزق کے طور پر تمہارے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم سمندروں اور دریاؤں میں سفر کر سکو، اور سورج اور چاند بنائے تمہارے لیے مسخر کیے، دن اور رات کو بنایا۔ اور یہ ساری قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی گن نہیں پاؤ گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، کہ بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا بیان ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں وہ چھوڑ آئے، اور واپسی پر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ٹھہرا دیا ہے تاکہ یہ نماز قائم رکھے، اور تو لوگوں میں سے بعض کے دل کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کے لیے پھلوں کی روزی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے جیسی اولاد ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہی دعا کی جو ہم سب بھی اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ عرض کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عرض کیا ہے پاک پروردگار عالم، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور عرض کیا ہے میرے پاک پروردگار عالم، میری دعا کو قبول فرما، میری بھی بخشش و مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے اللہ پاک غافلوں کو متنبع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے کہ جس دن دہشت کے سبب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ پھر ظالم عرض کریں گے کہ یا پاک پروردگار عالم، ہمیں بس تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسولوں پر ایمان لائیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس سے پہلے کیا تم نے یہ قسمیں نہ کھائی تھی کہ ہم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا،
اور تم پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ انہوں نے ایسی گہری یعنی خطرناک سازشیں کی کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اللہ کے پاس ان کی یہ سازشیں لکھی ہوئی ہیں، اور تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ اس سورت کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، تاکہ اس کے ساتھ انہیں ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔